ونسخ الأعداد والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم، الدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. الحمد لله جل وعلا، وصلى الله تعالى وسلم على النبي المصطفى ورسوله المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجباء وأصحابه الأتقياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اكتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله جل جلاله: لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خير الأمور عوازمها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیو، اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت وہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ رب العزت اپنے آپ کو، اپنی طاقت کو، اپنی قدرت کو مختلف انداز میں ظاہر فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں: اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه۔ کبھی اللہ دے کے آزماتے ہیں۔ اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه اذا اذقنا الناس منا رحمہ۔ اللہ کہ میں کبھی رحمت دیتا ہوں، ثم نزعناها، پھر چھین لیتا ہوں۔ هو الذي خلقكم من ضعف، میں تمہیں کمزور پیدا کرتا ہوں۔ ثم جعلنا من بعد ضعف قوة، پھر طاقت دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد من بعد قوة ضعف وشیبہ، پھر کمزوری بھی، بیماری بھی، لاچاری بھی نافذ کرتا ہوں۔ یہ سب میں کیوں کرتا ہوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں تمہیں جانچنا چاہتا ہوں، پرکھنا چاہتا ہوں کون کیا عمل کرتا ہے۔ کس حال میں ہمیں یاد رکھا، کب ہمیں بھول گیا، یہی تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ اللہ کہہ رہا ہے ماروں گا، موت میں سب کو دوں گا، تمہاری ساری زندگی کا عمل وہ تمہارے سامنے رکھوں گا، پھر کہوں گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ میرا بندہ، میری بندی، یا کسی اور صنف میں سے ہے، کسی اور جنس میں سے ہے، سب کو اللہ کہے گا جو مکلف ہے اقرأ کتابک، چل یہ تیری کاپی ہے، تیری پروگریس رپورٹ ہے، تیری ساری زندگی کا کچا چٹھا ہے، اسے کھول کے پڑھنا، تو کیا کر کے آیا ہے۔ اور اس میں حکمران ہے یا وزیر ہے، کوئی پرائم منسٹر ہے، کوئی چیف منسٹر ہے، کوئی ایم پی اے ایم این اے ہے، کوئی انڈسٹری والا ہے، کوئی فیکٹری ٹیکٹری والا ہے، کوئی ٹھیکیدار ہے یا دہاڑی دار ہے یا دکاندار ہے، اس میں سب برابر ہیں، سب برابر ہیں۔ اللہ ہر ایک کے سفر اس کا اعمال نامہ کر کے پوچھے گا، چلنا اب تو خود ہی فیصلہ کر لے،
کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ اسی لیے تو حدیث میں بھی ہے، اور تمام بزرگان دین جو لوگوں کی تربیت کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ رات کو جب بستر میں آؤ نا، حدیث میں رات کو جب سونے آؤ تو سارے بندوں کو معاف کر کر سویا کرو، معاف کر کر سویا کرو۔ جب تم سب کو معاف کرو گے تو اللہ کہے گا وہ تم مجھ سے بڑا معاف کرنے والا ہے، جب تم نے معاف کیا میں نے تم سب کو معاف کیا۔ تو بزرگان دین کہتے ہیں جب رات کو بستر پہ آؤ پھر اپنا احتساب کیا کرو، اکاؤنٹیبلٹی کیا کرو، اپنے سارے دن کو صبح سے لے کر شام تک ایک ایک بات کو سوچا کرو، گنا کرو، ناپا کرو، تولا کرو۔ دیکھو جب لوگوں سے بات کرتے ہیں تو 100 طرح کے ہیلے تراشتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، چور دروازے نکالتے ہیں، اپنی لفاظی و فنکاری کو استعمال کرتے ہیں، لیکن جب اپنے ضمیر کو منصف بناؤ گے تو پھر وہاں عیاری اور مکاری نہیں چلے گی، سچ پہ فیصلہ ہوگا۔ جب کل قیامت کو اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے تو یاد کر کے جاؤ نا، وہاں آسان ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، تو تھوڑی سی توجہ دلانا مقصود تھا، اور اصل بات تو ہم تو سرکار کہتی ہے تھوڑی سی بات کرو، لوگوں کو زیادہ دین مت بتاؤ کہ یہ تو پھر جب دین پہ چلیں گے تو ہماری دکانداری تو ختم ہو جائے گی۔ کل پرسوں ایک نوجوان نے مجھے میسج بھیجا کہ ہمارے جدید دور کا ایک بڑا زبردست پاپولر ایک آتھر ہے، ایک مصنف ہے، وہ مسلمان بھی ہے، وغیرہ مولویوں نے اس لیے لاک ڈاؤن کو نہ مانا اور انکار کیا کہ مولویوں کا سیزن آ رہا ہے۔ ہم نے تو سوچا پڑھا اور سمجھا ہے کہ مسلمانوں کا سیزن آ رہا ہے۔ ہم نے تو یہ دیکھا قرآن و حدیث نے بتایا یہ تو مسلمان کا سیزن آ رہا ہے، اور رب رحمان کا سیزن آ رہا ہے، اور قرآن کا سیزن آ رہا ہے۔ مولوی کا سیزن تو نہیں آ رہا ہے۔ مولوی اس لیے شور مچا رہے ہیں، نہ جہاں اللہ کا قرآن چھوڑا جائے گا، جہاں اللہ کا قانون ٹوٹے گا، جہاں نبی کی سنت چھوٹے گی، وہاں مولوی شور مچائے گا۔ مولوی دین کا چوکیدار ہے، چوکیدار کا کام ہے چوکیدارا کرنا۔ جہاں چوری اور ڈاکہ ہو رہا ہو، جہاں چور اور ڈاکو لٹیرے لوٹ ڈال رہے ہو، تو پھر چوکیدار اپنی جان پہ کھیل کے قیمتی سرمایہ بچایا کرتا ہے۔ سنو، حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک لمن عزم الامور۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ بچے نماز پڑھتے رہنا، نماز کو قائم رکھنا، اور نماز تو تمہارا ذاتی عمل ہے نا، وہ تو ہر شخص نے نماز کو قائم کرنا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، جب مصلی، منبر اور محراب تمہارے پاس ہے تو تمہارا کام ہے لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا۔ تمہیں اللہ نے حکومت دی ہے تو تم نے نیکی کو نافذ کرنا ہے، تم نے گناہ کی مخالفت کرنی ہے، تم نے اللہ کی نافرمانی کی بے خونی کرنی ہے، نافرمانی کی جڑ کو اکھاڑ کر پھینک لینا ہے، اللہ کے حکم کو نافذ کرنا ہے۔ جب تو یہ کرے گا تو توحید بتائے گا، تو توحید سنائے گا، تو سنت کی بات کرے گا، تو نبی کی ادبوں کی بات کرے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مشرک تیرے خلاف ہے، پھر بدعتی تیرے خلاف ہے۔ تو کسی کو کچھ نہ کہے، تو اپنے رب کی توحید بیان کرے تو تیری پھر بھی مخالفت ہوگی۔ تو کسی کو کچھ نہ کہے، تو سنت بیان کرے گا تو اہل بدعت کو تکلیف ہوگی کہ ان کی دکانداری بند ہو رہی ہے۔ تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، جب تو حق بات کرے گا تو باطل کو تکلیف ہوگی، پھر وہ تجھے تکلیف دینے کے در پہ ہوگا۔ جب تجھے تکلیف دیں تو پھر صبر کرنا، پھر صبر کرنا۔
صبر کر۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں بالکل صاف ستھرا دو ٹوک انداز میں، اور یہ کوئی ایک دفعہ کی بات نہیں ہے، 20 مقامات قرآن میں آپ کو فی البدی گنوا سکتا ہوں جہاں اللہ نے پہلے سے بتایا کہ جب بھی تم دین کی بات کرو گے تمہیں لوگ تکلیف دیں گے۔ قرآن کہتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں لا الہ الا اللہ پہ جان چھوٹ گئی؟ نہیں، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ تم نے کلمہ پڑھ لیا تو سمجھو تم نے آزمائش کو دعوت دے دی ہے، اب تم پہ دین اسلام کی وجہ سے آزمائش آئے گی۔ قرآن کہتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تم سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا، اور صرف لوگوں کو نہیں، پہلے جو دین کی دعوت لے کے آئے انبیاء ان کو آزمایا۔ پھر جو نبیوں کے قریب والے تھے، میرے نبی نے فرمایا نحن معشر الانبیاء اشد البلاء، ہم جو نبیوں کا گروہ ہیں ہمارے اوپر سب سے زیادہ تکلیفیں آتی ہیں۔ کیوں؟ نبی دو ٹوک دین بیان کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو نبیوں کے کام والے ہوتے ہیں وہ لگی لپٹی نہیں، وہ دور دور بات کرتے ہیں، صاف ستھری بات کرتے ہیں۔ کسی کو خوش آئے تو بہت اچھا، کسی کو ناپسند ہو تو مسئلہ کوئی نہیں، ہم نے ولا یخافون لومۃ لائم، دنیا کی نہیں اللہ کی پرواہ کرنی ہے۔ ہمارا خالق اور مالک تو اللہ ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت نے صاف فرمایا میرا نبی جب تو دین بیان کرے گا نا تو پھر کیا ہوگا؟ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یہ حقانیت کی علامت ہے۔ اللہ کہ میں آزماؤں گا مسلمان پہ دنیا میں جو آتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے، ایک تعزیانہ ہوتا ہے، ایک یادداشت ہوتی ہے۔ میرے بندو، کافروں کی تو ہے دنیا، تم پابند ہو کلمے والے، تم پابند ہو محمد کی شریعت والے، جب تم مجھے بھول جاتے ہو، مجھے چھوڑ جاتے ہو، میری نافرمانیوں میں حدوں کو پامال کر جاتے ہو، پھر میں تمہیں ٹھکور لگاتا ہوں، پھر میں تمہیں، حدیث میں ہے مسلمان کی مثال مثل المؤمن مثل الفرس فی آخیتی، جیسے گھوڑا اپنے کنڈے کے ساتھ بندھا ہوتا ہے۔ گاؤں میں لگا نا تو گھوڑا جانور اس کو جب چرنے کے لیے چھوڑتے ہیں تو اس کی رسی لمبی کر دیتے ہیں، وہ چراگاہ میں دور تک برف اور سری، یہ جب چرنے کے لیے چھوڑتے ہیں تو لمبی رسی چھوڑتے ہیں، وہ لمبی رسی جہاں تک اس کی لمبائی ہے، دور چلتا 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 جب رسی ختم ہوتی ہے تو اس کو ایک جھٹکا لگتا ہے، پھر وہ جانور سمجھتا ہے کہ میری لمٹ ختم ہو گئی ہے، اب میں نے کنڈے کی طرف واپس جانا ہے۔ تو میرا نبی فرما رہا ہے مومن کی مثال اسی گھوڑے کی طرح ہے جو اپنے کنڈے میں بندھا ہوا، رسی لمبی، جب وہ اپنی حد کو پامال کرنے لگتا ہے تو اسے اللہ کی طرف سے جھٹکا لگتا ہے، پھر اللہ بتاتا ہے نہیں تو آزاد نہیں ہے، تو پابند ہے، تو پابند ہے، تو پابند ہے، تجھے کوئی دیکھنے والا ہے، تجھے کوئی سننے والا ہے، تیرے اوپر مانیٹرنگ ہو رہی ہے، سپرویژن ہو رہی ہے، لکھا جا رہا ہے، تو نے سب کا جواب دینا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ سنو میرے بھائیو، دنیا کے اندر سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ سب سے بڑا خطرہ موت سے بڑا کوئی خطرہ نہیں۔ ایک انسان جب مر گیا بات ختم ہو گئی، اب اس کو کوئی کیا عذاب دے گا، اس کا کوئی کیا بگاڑے گا، اس کا کوئی کیا نقصان کرے گا، موت پہ بات ختم ہو گئی۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے میں دنیا میں چھوٹا عذاب دیتا ہوں، چھوٹے چھوٹے عذاب دیتا ہوں، اور آخرت کے بہت بڑے عذاب ہیں جس کی ابتدا موت سے ہوتی ہے۔ دنیا کے عذاب کی انتہا موت پہ ختم، اور آخرت کی ابتدا موت سے ہوتی ہے۔ یأتیہ الموت من کل مکان،
وما هو بمیت ومن ورائه عذاب غلیظ۔ قرآن کہہ رہا ہے جہنم میں ہر طرف موت کے اسباب ہوں گے، موت کے اسباب ہوں گے، لیکن وما هو بمیت، موت نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی، موت کو بھی موت آ جائے گی لیکن انسان کو پھر موت نہیں آ سکے گی۔ ومن ورائه عذاب غلیظ، پھر گاڑا عذاب ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو سنو میرے بھائیو، میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، میں تمہیں دنیا میں جو چھٹکے دیتا ہوں، جو دنیا میں تمہیں کھینچتا ہوں، کبھی پکڑتا ہوں کبھی چھنجوڑتا ہوں، تاکہ آخرت کے بڑے عذاب سے بچو۔ تم یاد کر لو تمہارا کوئی رب ہے، تمہارا کوئی خالق ہے، تمہارا کوئی مالک ہے، تمہاری زندگی کا ایک سفر ہے جو آخرت کی طرف جا رہا، اور کل قیامت کے دن تم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی پوری زندگی کا احتساب کروانا ہے۔ اس لیے ہو گیا بندہ مومن کے لیے تو یہ بھی رحمت ہے، وہ موت سے اتنے ڈرے کہ اللہ کو بھول گئے، تو قرآن کی طرف مڑ کے دیکھا ہی نہیں کہ میرے اللہ نے کہا میں تمہیں آزماؤں گا فی اموالکم و انفسکم۔ پھر اگلی بات سنو، اگلی بات سنو، تو کہتا مولوی بس وہی داستان ہے، اور تمہارے پاس قرآن میں سب کچھ ہے، کبھی دیکھو تو صحیح۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ اللہ کہہ رہا پھر تمہیں سننی پڑیں گی، تمہیں سننی پڑیں گی اہل کتاب، یہودیوں کی بھی، عیسائیوں کی بھی، مشرکین کی بھی، سابقین کی بھی، مجوسیوں کی بھی، اور جو ان کے پیدا کردہ ہمارے معاشرے میں جن کے مذہب کے خانے میں مسلمان لکھا ہوا ہے، ان کی زبانوں سے بھی سنو گے۔ وہ مولوی اپنی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، مولوی نے لوگوں کو کرونا وائرس کے اندر مبتلا کرنے کا سامان مہیا کر دیا۔ وہ تمہاری میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے، تمہاری میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے صاف ستھرا رہنے والوں کو وائرس نہیں لگتا، وضو کرنے والوں کو وائرس نہیں لگتا، ہاتھ دھونے والوں کو وائرس نہیں لگتا، اور اپنے آپ کو لپیٹنے والوں سے وائرس تعدی نہیں کرتا، مر جانے والوں سے وائرس متعدی نہیں ہوتا۔ تو تمہاری سائنس کہتی ہے۔ اب بتاؤ ان چیزوں کی پابندی اللہ کے گھر میں ہوتی ہے یا سبزی منڈی میں ہوتی ہے؟ ان پہ لوگ پابندی خدا کے گھر میں آتے ہوئے کر کے آتے ہیں یا بینک، بازار اور چوک و چوراہے میں جانے والے کرتے ہیں؟ مولوی تو تمہیں اللہ کی کتاب بتا رہا ہے، یہاں آؤ گے خدا کے ذمہ میں ہو، اللہ کے سبب۔ illogical بات نہیں، illogical بات، لاجیکل انداز میں لاجک کے ساتھ بھی سمجھو۔ پہلے تو اللہ کے سپرد ہو، تم نے فجر کی باجوان پڑھ لی، اللہ کے نبی نے فرمایا تم اللہ کے ذمے میں ہو، تم نے دعاؤں کا اہتمام کر لیا، تم اللہ کے ذمے میں ہو، لیکن یہاں تو سارا انتظام موجود ہے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ، قرآن کہہ رہا ہے تمہیں ان لوگوں کی کڑوی کسیلی سننے پڑیں گی۔ ہر ایک آدمی سے کہا بحث کرتے پھرو گے، ہر ایک آدمی کو کہا، اس نے مجھے نوجوان نے کسی کی پوسٹ بھیجی اور پھر سوال کیا کہ جی پوسٹ میں لکھا ہوا ہے آج کل کے مولویوں سے تو لالا رام چندر بہتر ہے۔ حکومت ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو اسی کے سپرد کر دو، آپ کے جنازے بھی وہ پڑھائے، آپ کے نکاح بھی وہ پڑھائے، آپ کی مجالس بھی وہ کرے، قرآن کو بھی چھوڑ دو، پھر گیتا اور رامائن اور چار وید رسول کو اپنا۔ یہاں تو ایک لاہ عمل ہے، جہاں آسانیاں ہیں وہاں پابندیاں بھی ہیں۔ تمہیں آسانیاں اچھی لگتی ہیں تو پابندیاں بھی دنیا میں برداشت کرنی پڑیں۔ قانون اگر پاکستان کا محترم ہے تو اس سے زیادہ میرے رب کے قرآن کا محترم ہے، دین اسلام کا محترم ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کہہ رہے وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، بڑی تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں گی۔ وَلَتَسْبِرْ، اللہ فرماتے ہیں پھر تم کیا کرو، تم صبر کرو، تم صبر کرو۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ زبردست کام ہے کہ تم لوگوں کی باتوں پہ صبر کرو، اپنے کام کو نہ چھوڑ دو۔ اللہ کو راضی کرنا یہ مسلمان کا سب سے بڑا کام ہے، یہ سب سے بڑا کام ہے، اس کو راضی کرنا ہے۔
اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم۔ نبی یہ آپ کو بڑی تکلیف دے رہے ہیں، اور اے نبی کے ماننے والوں، تمہیں دین پہ چلنے کی وجہ سے تمہارے اپنے لوگ بڑی تکلیف دے رہے ہیں، ولا تستعجل لهم، ان کے بارے میں عجلت نہ کرو، اللہ نے ڈھیل دی ہے، املی لهم ان کیدی متین، میں نے موقع دیا ہے، جب پکڑو گا نا تو پھر لگ پکڑ جائے گا۔ کرونا زیادہ پکڑتا ہے یا اللہ زیادہ پکڑتا ہے؟ تو میرے بھائیو، احتیاط ضروری ہے، اچھی بات ہے۔ صفائی ستھرائی کا درس تو تمہیں اسلام نے دیا، طہور و فطر الایمان تو میرے نبی نے کہا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، تو میرے رب نے تمہیں بہت پہلے کہا تھا کہ مجھے صاف رہنے والے بڑے پسند ہیں، اور اگر صاف رہنے سے نجات اور بچت ہوتی ہے تو میرا اللہ اس سے زیادہ راضی ہوتا ہے، اس کی زیادہ تعلیم ہے۔ صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے، یہ ہماری ایمانی ضروریات میں سے، ایمانی تقاضوں میں سے، اس کی طرف توجہ کرنا۔ اور دوسری بات، میرا خیال ہے کہ اگلا جمعہ رمضان میں ہوگا، شاید جمعہ نہ ہوگا، ہفتے کو روزہ تو بہرحال پکا ہے، شاید جمعے کو روزہ ہو جائے۔ تو اب یہ غیر رمضان یعنی شعبان کا تقریباً آخری جمعہ ہے۔ اس ہفتے میں جیسے ہمارے نبی کی تعلیمات ہوئی ہے، پہلے سے مکمل تیاری کری، مکمل تیاری کری، رمضان مبارک کی مکمل تیاری ہو، دنیا کے کام، گھر کی ضروریات، کچن کی ضروریات، مستورات کی ضروریات، یہ ساری چیزیں رمضان سے پہلے پوری کری، کہ پھر رمضان میں رات کو قرآن ہو، دن کو روزہ ہو، تسبیحات ہو، مناجات ہو۔ میرے اللہ نے موقع دیا، میرے اللہ نے موقع دیا ہے۔ اللہ ناراض ہے، اسباب نظر آ رہے ہیں، آثار نظر آ رہے ہیں، اللہ موقع دے رہے کہ مجھے راضی کر لو، مجھے راضی کر لو۔ وہ رحمت کا مہینہ صرف ہے کہ جس کے آتے ہی اللہ جہنم کو بند کر دیتے ہیں، اللہ شیطان کے گلے میں توق ڈال دیتے ہیں، بیڑیوں اور زنجیریں ڈال کے وہ سمندروں دریاؤں میں اللہ اس کو قید کر دیتے، اور جنت کو سجا دیا جاتا ہے، دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہر رات میں اللہ خود آ کے کہتے ہیں اب تو معافی مانگو ظالم۔ گویا قرآن کہہ رہے الم یکن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، وہ ظالموں اب بھی وقت نہیں آیا پاکستان والوں کہ تم توبہ کرو، تم اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اللہ تو انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے کہ کوئی توبہ استغفار کرے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کو منانے کا سیزن آ رہا ہے، اللہ کی رضا کمانے کا سیزن آ رہا ہے، جنتیں کمانے کا سیزن آ رہا ہے، اپنے گناہ بخشوانے کا سیزن آ رہا ہے، اپنے بزرگ جو آپ سے جدا ہو گئے، حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کو تحفے تحائف اجر و ثواب کے بھجوانے کا سیزن آ رہا ہے۔ تو اس سیزن کو قیمتی بنانے کے لیے اپنے دنیا کے کاموں سے اپنے آپ کو فارغ کر لے۔ یہ چند معروضات تھی، بات تو کرتے رمضان کے مسائل پہ کرتے، لیکن کیا کرے کہ حالات ہیں، حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کی سوچیں منتشر ہیں، فکر منتشر ہے، ڈرا 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 کے۔ وہ کل پرسوں ایک بچے نے مجھے وہاں سے پیغام بھیجا، اٹلی سے، اٹلی کا وہ شہر جو بہت زیادہ تباکاری میں مشہور ہے، وہاں سے پیغام بھیجا کہ مطلب ہم ماسک بھی پہنتے ہیں، گلوز بھی پہنتے ہیں، اپنے کام پہ جا رہے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں، سارے روزمرہ کے کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بیماری ہے، لیکن ایسی کوئی تباہی بربادی نہیں کہ ہم بس سارے کھانا بھی نہیں چھوڑ دیں اور ابھی سے مصلی پہ بیٹھ کے موت کا انتظار کریں۔